السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور اپنی ٹیم کی طرف سے، حسوہ ویلفیئر کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اہلاً و سہلاً، مرحبا کہتا ہوں۔ جتنے بھی مہمان یہاں تشریف لائے دور دراز سے اور ہمارے علاقوں سے، سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں۔ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا، ہماری حوصلہ افزائی کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ کے سامنے اپنی حسوہ ویلفیئر کی، ہماری ٹیم کی جو کارکردگی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں اور آپ کو یہ دکھائیں کہ الحمدللہ آپ کی ویلفیئر جو ہے، آپ کی جو ٹیم ہے، آپ کے جو بھائی ہیں، وہ کس طرح میدان میں کام کر رہے ہیں، کن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور کن کن شعبوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم تمام بھائیوں کے سامنے یہ نیکی کا جذبہ رکھیں کہ جس طرح حسوہ ویلفیئر آپ کے بھائی میدان میں، عملی میدان میں موجود ہیں، تو آپ بھی ہمارے ساتھ دیں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں، ہمیں بہترین مشورے دیں اور ہمارے کام کو دیکھیں اور ہمارے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا کہ خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم پر یا کسی شخص پر موت آئے اور وہ یہ دعا کرے اور یہ آرزو کرے اور یہ تمنا کرے کہ مجھے موت ابھی نہ آئے، اور چند لمحوں کی فرصت اللہ سے مانگے کہ میں خرچ کروں اور میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ ہرگز کسی کو مہلت نہیں مل سکتی کہ وہ اس نیکی کے لیے، اس خرچ کرنے کے لیے وہ مہلت طلب کرے اور اس کو مہلت دی جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ کسی شخص پر موت کا وقت قریب آئے اور وہ یہ وصیت کرے کہ یہ مال فلاں کو دے دو، وہ فلاں کو دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال جو ہے اس کی وصیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ مال اب دوسروں کا ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر اپنی خدمت دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو بھلائی پہنچاتے ہیں اور لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کے بھائی اسی سلوگن کے تحت اور اسی جذبے کو آگے لیتے ہوئے لوگوں کا فائدے کا سوچتے ہیں اور لوگوں کی بھلائی اور ان کے لیے آسانیوں کا سوچتے ہیں۔ یہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے اور اس کی زیارت کرتا ہے اور اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جاتا ہے اور اس کی تیمارداری کرتا ہے اور اس کا پوچھتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان سے یہ آواز آتی ہے کہ تیرا جانا، تیرے یہ قدم اٹھانا جو ہے یہ مبارک ہو۔
آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ ہماری میڈیکل جو سروسز ہیں وہ کس طرح لوگوں کو فائدہ دے رہی ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں صحت عامہ اور لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے جو ہم نے میڈیکل کیمپس جو ہیں اپنے قائم کیے، میڈیکل ونگز جو ہیں ہم اس کے وقتاً فوقتاً اس کا انعقاد کرتے ہیں۔ اس میں الحمدللہ جو ہمارا ایک کیمپ تھا کراچی میں جوگی موڑ پر، وہاں پر 300 سے زائد افراد کا جو ہے اس پر معائنہ کیا گیا۔ اسی طرح یہ چک سٹی کے اندر جو ہمارا کیمپ ہے اس میں فی کیمپ جو ہے تقریباً 250 سے زائد افراد جو ہیں اس میں ان کو ادویات اور ان کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کیٹل کالونی جو ہمارا ہسوا کا ہیڈ آفس ہے، وہاں پر الحمدللہ ہم وقتاً فوقتاً ہم میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں جس کا ہم نے ابھی آغاز کیا ہے۔ تو الحمدللہ آج بھی وہاں پہ تقریباً آنکھوں کا ایک فری چیک اپ کیا گیا، لوگوں کو دوائیاں دی گئی اور لوگوں کو چیک کیا گیا اور ان کو چشمے جو بھی سہولت تھی میڈیکل سے ریلیٹڈ وہ الحمدللہ آج بھی دی۔ آج الحمدللہ ہمارا پروگرام تھا، لیکن جو نیکی کا کام ہے وہ رکنا نہیں چاہیے۔ ہم نے آج بھی الحمدللہ وہ سہولت دی۔ جو کل مریض جو ہم نے ابھی تک جن کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے تقریباً وہ 3000 ہیں، اور الحمدللہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس تعداد کو آگے بڑھائیں اور ان جو صحت کی جو سرگرمیاں ہیں اس کو مزید آگے لے جائیں، اور یہ کیمپس اور کیمپ سے پھر انشاءاللہ ہاسپٹلز اور یہ تمام انشاءاللہ ہمارے منصوبہ جات میں شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کی ایک تکلیف دور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیف جو ہے، اس کی آزمائش جو ہے اس کو دور کرے گا۔ تو یہ کتنا بڑا بدلہ ہے کہ اگر دنیا میں آپ کسی کے ساتھ کسی کی تکلیف دور کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تکلیف دور کرے۔ یہ الحمدللہ ہماری ہسوا کی جو ایمبولینس سروس ہے، آپ لوگ اس سے بہتر واقف ہیں کیونکہ یہ زیادہ جو ہے ہمارے بینس کالونی میں ورکنگ کر رہی ہے، اور یہ اس علاقے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی بہت ضرورت ہے۔ ہسوا کی جو ایمبولینس سروسز ہے یہ الحمدللہ جو مستحقین ہیں ان کے لیے بالکل فری آف کاسٹ ہے، اور جو اس میں کر سکتے ہیں ہم ان سے پیٹرول کے خرچ لیتے ہیں، اور کچھ ساتھی جو ہے اپنی طرف سے اس میں زیادہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ بعض اوقات ساتھیوں کی شکایت آتی ہے کہ ایمبولینس نہیں ہے یا بوتھ پر ڈرائیور نہیں ہے، تو یہ کیونکہ بہت بڑا علاقہ ہے اور یہاں پر بہت آبادی ہے اور بہت سارے یہاں پر ملازمین ہیں، تو یہاں پر یہ سروس جو ہے یہ بہت کم ہے، اس کو زیادہ بڑھانا کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہم اپنے استطاعت کے مطابق جتنا کام کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں، اور جن ساتھیوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے معذرت بھی کریں گے، لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے سے لوگوں کو فائدہ ملے۔ یہ بہت الحمدللہ بہترین سروس جو یہاں پر ایمبولینسز کی ہے، خاص طور پر بینس کالونی کے لیے۔ ہسوا سروسز سے پہلے یہاں پر ایمبولینس جو ہے وہ ناپید تھی، کوئی بھی کال کرتا تھا تو ایمبولینس شہر سے آتے آتے کافی اس میں ٹائم لگ جاتا تھا، لیکن الحمدللہ کئی سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کی الحمدللہ ہم نے جانیں بچائی ہیں اس سروس کے ذریعے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور آپ بھائیوں کا ہمارے ساتھ تعاون ہے۔ یہ 10 ایمبولینس جو ہے ہماری ہسوا کی جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، اور کچھ اندرون سندھ میں ہے، آپ نے دیکھا ویڈیو میں جو لاشیں بھی نکالتے ہیں وہاں پر، اور روڈ ایکسیڈنٹ کیونکہ اندرون سندھ جو ہے اس میں زیادہ ہوتے ہیں، ان کو اٹھانا اور پھر ان کو اپنے علاقوں تک پہنچانا،
اور پھر ان کو اسپتالوں تک پہنچانا، پھر ان کو کفن دفن کرنا، اور اسی طرح جو حادثات ہوتے ہیں زون فیکٹری میں آئے دن آپ دیکھتے ہیں آگ لگتی ہے، اور اسی طرح باڑوں میں آگ لگ جاتی ہے. تو یہ الحمدللہ جو حسوہ سروسز ہے، یہ ایک ایمبولینس سروس جو ہے، یہ ایک بہترین سروس ہے، اور یہ آپ بھائیوں کے تعاون کے ساتھ ہم اس سروس کو دے رہے ہیں. اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماہانہ 1825 سے پلس افراد جو ہیں اس سے مستفید ہوتے ہیں، اور جو آکسیجن جن کو ہم ہر مہینے پرووائڈ کرتے ہیں ایمبولینس میں، اور وہ 525 پلس افراد ہیں جو ایمبولینس میں ظاہر ہیں اس طرح کے مریض ہوتے ہیں جن کو آکسیجن کی بھی ضرورت ہوتی ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. تو مساجد اس کمیونٹی کا ایک بہت اہم حصہ ہے. یہ مساجد کے حوالے سے جو الحمدللہ ہمارا کام ہے حسوہ کے تحت، وہ 2 مساجد ہم نے الحمدللہ حسوہ کے تحت جو ہے اس کو مکمل کیا ہے، اور ایک مسجد جو ہے وہ فنیشنگ کے مراحل میں ہے. الحمدللہ یہ شکارپور سٹی میں اور سکھر سٹی میں یہ ہماری جو ہے یہ مساجد جو ہے یہ مکمل ہو چکی ہیں. اور مساجد کے ساتھ ساتھ یہ مدارس کا جو ہمارا ایک سلسلہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کو پڑھاتا ہے. اور اسی طرح مدارس کے ساتھ جو ہمارا تعاون ہے حسوہ کا، 10 سے زیادہ جو مدارس ہیں جن کے ساتھ ہم مالی معاونت کرتے ہیں، اور اس مالی معاونت کا الحمدللہ یہ فائدہ اور یہ ثمر ہے کہ 500 سے زائد جو حفاظ ہیں ان مدارس سے الحمدللہ سالانہ طور پر 500 سے زائد حفاظ جو ہیں وہ قرآن مجید حفظ کرتے ہیں. اور اسی طرح 125 سے زائد جو علماء کرام ہیں وہ الحمدللہ آپ کے بھائیوں کے تعاون سے اور آپ کے تعاون سے الحمدللہ وہ تعلیم مکمل کرتے ہیں. تو یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہ 500 حفاظ کرام اور تقریباً 125 سے زائد علماء کرام جو ہیں وہ آپ کے بھائیوں کے خدمت کی وجہ سے الحمدللہ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کھانے کی مد میں، کپڑوں کی مد میں، رہائش کی مد میں، اور ان کے آنے جانے کے اخراجات، اور پھر خاص طور پر جو بچے دور دراز سے آتے ہیں اس میں یتیم بچے ہوتے ہیں، اکثر طور پر یتیم بچے ہوتے ہیں جو عید پر گھر نہیں جاتے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو عید کے کپڑے بھی لے کر دیے جائیں، جوتیاں بھی لے کے دی جائیں، اور علاج معالجہ بھی کیا جائے. یعنی کہ تمام ضروریات زندگی کی جو سہولتیں ہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ، تربیت کے ساتھ ساتھ، ہم الحمدللہ ان کو یہ مہیا کرتے ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ کے بھائیوں کے تعاون سے اللہ تعالیٰ یہ کام ہم سے لے رہے ہیں.
الحمدللہ ہسوا تھر میں جو کام کر رہی ہے اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے آئے گی، لیکن یہ جو اسکول کا کام ہے آپ نے دیکھا یہ بالکل تھر ہے اور تھر کا بالکل آخری بارڈر ہے، اور اس کے بعد تقریباً 5 سے 6 کلومیٹر کے بعد جو ہے وہ انڈیا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ انڈیا کے بارڈر پر ایک ڈیبوری گاؤں ہے جس میں ابھی ہم گزشتہ دنوں گئے تھے، تو ہمارے چیئرمین صاحب نے جب وہ کافی عرصے سے وہاں پر کام کر رہے ہیں پانی کا پروجیکٹ میں، تو ہم نے سوچا کہ صرف ان کو ہم پانی دے رہے ہیں، پانی تو ان کی ضرورت ہے لیکن تعلیم اس سے زیادہ ضرورت ہے، جو بچے ہیں ان کو تعلیم کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ ان کا مستقبل بن سکے۔ آپ دیکھیں تھر کے صحرا میں علم کی روشنی، یہ ہمارا ہسوا کا ایک پروجیکٹ ہے۔ فی الحال ہم نے ایک اسکول سے آغاز کیا ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پراپر اسکول نہیں ہے، ایک جھوپڑی ہے، لیکن بچوں کی جو تعداد ہے، بچوں کا جو جذبہ ہے اور ان کا جو پڑھنے کا، کیونکہ بچوں کا وہاں پڑھائی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، جہاں پر ضروریات زندگی نہیں ہے تو وہاں پر پڑھائی کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے ابتدائی طور پر یہ انیشیٹو لیا ہے کہ ہم نے ان کو وہاں پر شروع کر کے دیا ہے اسکول، جو ایک جھونپڑی میں ہے۔ ایک استاذ ہے وہاں پر، ہم نے فی الحال وہاں سے آغاز کیا ہے۔ 120 اسٹوڈنٹ جو ہیں بچے وہ وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ماہانہ ہم استاذ کی تنخواہ تقریباً 35,000 روپے اور جو چھوٹے موٹے اخراجات ہیں کاپیوں پینسلوں کے وہ ہم ان کو دے رہے ہیں، اور یہ ہم نے 50,000 روپے میں ایک جھونپڑی نما تعمیر کی ہے جس میں ان کے کاپیاں، کتابیں اور یہ چیزیں ہم نے ان کو جو مہیا کی ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہم اس جھونپڑی سے ان کو اسکول میں لے کر جائیں اور اس کو ایک بہترین ادارہ بنائیں تاکہ تھر کے جو بچے ہیں ان کے پاس آپ دیکھیں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی ہے، اور آپ کا جو دیا ہوا تعاون ہے وہ ان بچوں کو ریگستانوں کی سختیوں سے نکال کر کتاب کی دنیا میں لے کر آ سکتا ہے، اور یہ چھوٹا سا جو تعاون ہے یہ ان کا مستقبل جو ہے یہ روشن کر سکتا ہے۔ تھر کی بات آئی ہے تو یہ تھر کا آپ دیکھیں ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور تھر دیکھنے میں بھی ایسا ہی ہے۔ آپ میں سے بہت سے احباب تھر کا وزٹ کر چکے ہیں۔ تھر میں جو ہے وہ جہاں زندگی جو ہے اس کا دوسرا نام صرف پانی ہے، وہاں پر لوگ کماتے نہیں ہیں بلکہ صرف پانی کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کس طرح ان کو پانی میسر آ جائے، اور ان کی زندگی کا مقصد یہی ہوتا ہے صبح سے لے کر شام تک وہ صرف یہی سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر کا پانی کیسے پورا کرنا ہے، اور وہ اس پانی کے لیے بیچارے ساری زندگی ان کی گزر جاتی ہے، نہ تعلیم نہ روزگار، کچھ بھی نہیں ان کو حاصل ہوتا، بیچارے صرف جو ہے ریگستان اور ان ٹیلوں میں۔ تھر کا ریگستان صرف ریت کے ٹیلوں کا نام نہیں ہے بلکہ یہ انسانی ہمت اور ایک پیاس کی ایک عظیم داستان ہے۔ یہاں پانی محض ایک ضرورت نہیں بلکہ زندگی اور موت کے درمیان ایک لکیر ہے، اور جہاں ایک انسان کی چاہت یہی ہو کہ اسے پانی میسر آ جائے، پانی کے علاوہ اس کی کوئی اور چاہت ہی نہیں ہے، تو الحمدللہ آپ کے بھائی جو ہیں اس میں بھی مکمل تعاون کر رہے ہیں۔ یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ یہ کس طرح ہسوا کی جو ٹیم ہے یہاں پہنچی ہے، کیا بچے اور کیا بوڑھے اور کیا بڑے، کیا جوان کیا عورتیں، صرف پانی کی تلاش ہے۔ تھر میں آپ کسی سے بھی رابطہ کریں، وہاں سے ہر روز ہمارے پاس سینکڑوں کی تعداد میں صرف یہ درخواست آتی ہے کہ ہمیں پانی چاہیے۔
تھر میں پانی کا بہت بڑا ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے، چونکہ آپ نے دیکھا پانی کی ضرورت کتنی زیادہ ہے وہاں پر، اور وہاں پر بچے صرف کھلونے نہیں مانگتے، وہ صرف پانی تلاش کرتے ہیں۔ ان کی جو کھیلنے کودنے کی عمر ہے وہ صرف پانی کی تلاش میں گزار دیتے ہیں، ان کی جو پڑھائی کی عمر ہے وہ صرف پانی کی تلاش میں گزار دیتے ہیں۔ ان کے بچے جوان ہو کر اور جوان سے بوڑھے ہو کر ساری زندگی صرف ایک مقصد کے تحت وہ زندگی گزارتے ہیں کہ انہیں پانی چاہیے۔ تو الحمدللہ آپ کے بھائیوں کا جو یہ پروجیکٹ ہے ہسوا کی طرف سے، الحمدللہ 103 پروجیکٹس جو ہیں ہم نے پانی کے وہ مکمل کر چکے ہیں، اور یہ علاقائی طور پر اس کی تقسیم آپ دیکھیں کہ ضلع تھرک پار کر، کیونکہ پانی کی وہاں قلت زیادہ ہے، تو 97 جو ہم نے وہاں پر پروجیکٹ لگائے ہیں۔ یہ میں پروجیکٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم صرف ان کو پانی کا کنواں وہ نہیں دیتے، جیسے ہینڈ پمپ ہوتا ہے کہ اس میں لاگت کم آتی ہے، لیکن ہم ان کو مکمل ایک سولر پینل بنا کر دیتے ہیں تاکہ وہ موٹر بھی اس میں ہو، پھر ہم ان کو ٹینکی بنا کر دیتے ہیں جانوروں کے اسٹاک کے لیے بھی ہو، اور جانوروں کے پلانے کے لیے بھی وہ کام آ سکے، اسٹاک بھی کر سکیں۔ اور اسی طرح ضلع شکارپور میں، ضلع نوشہرہ فیروز میں، لاڑکانے میں الحمدللہ ہم نے یہ خدمات انجام دی ہیں۔ تو فی یونٹ جو ہے اس کی لاگت ہے وہ 4 لاکھ روپے تقریباً ہے، اور زیادہ سے زیادہ 20 لاکھ روپے تک بھی وہاں پر ایک پروجیکٹ پر خرچہ آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کراچی میں یا کسی اور جگہ میں آپ پانی نکالنے جاتے ہیں تو 30 فٹ 40 فٹ 100 فٹ پر، وہاں ہم نے کہیں کہیں ایسے بھی ہم نے کام کیا ہے جہاں 2000 فٹ تک بھی جو ہے وہ پانی نہیں آتا ہے۔ 2000 فٹ تک آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا ملٹیپل کر لیں آپ، اس کا خرچہ کتنا ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ جو ہم نے 7-8 سال سے اپنے پمپ لگائے ہوئے ہیں، سولر پروجیکٹ لگائے ہوئے ہیں، وہ ابھی تک کام کر رہے ہیں، ابھی تک وہ ورکنگ میں ہیں، اور وہاں پر بوڑھے بچے جوان اور اسی طرح جانور بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ بیچارے کتنی دور تک وہاں پر سفر کر کے جاتے ہیں۔ جو بھائی تھر گئے ہیں وہ اس تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہیں، اور جو بھائی نہیں گئے انہیں میں دعوت دوں گا کہ ہمارے ساتھ صرف آپ وزٹ کے لیے چلیں، آپ دیکھیں کہ تھر کے لوگوں کو پانی ملنے کی خوشی کتنی ہوتی ہے۔ جب ان کو پانی ملتا ہے ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو گر رہے ہوتے ہیں، اور صرف وہ بیچارے بار بار ان کے بچے ان کی عورتیں بار بار ہمارا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بیچارے بار بار ہمیں صرف یہی کہتے رہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں پانی مہیا کیا، گویا آپ نے ہمیں زندگی دی، چونکہ ان کی عورتیں بچے سارا دن پانی تلاش کرتے ہیں اور تھک جاتے ہیں، کوئی اور کام کر ہی نہیں سکتے، نہ گھر کا کام کر سکتے ہیں، نہ کہیں آنا جانا، تو نہ ان کا کوئی روزگار ہے۔ تو جب ان کے گھر کی دہلیز پر اور ہم ایسی جگہوں پہ یہ سولر سسٹم نصب کرتے ہیں، یہ پانی کا پروجیکٹ نصب کرتے ہیں تاکہ پورے علاقے کو فائدہ ہو سکے، الحمدللہ یہ پانی کا پروجیکٹ جو ہے آپ کے سامنے ہے۔ یہ ہسوا کا ایک پروجیکٹ آپ نے دیکھا کہ یہ سلائی سینٹرز کا جو ہم نے پروجیکٹ بنایا ہوا ہے اور چلا رہے ہیں، یہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو خواتین ہیں ان کو روزگار ان کی دہلیز تک پہنچے، اور ان کو اپنے گھروں میں جو ہے روزگار کرنے کے مواقع فراہم ہو، کیونکہ خواتین کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ گھروں سے باہر جا کر اور اسی طرح اپنے لیے کچھ کما سکیں۔ اس طرح کی خواتین ہیں جو بیوہ ہیں اور جن کی ضرورت ہے، بچے جن کے چھوٹے ہیں خود کما نہیں سکتے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو اس طرح کی تربیت دیں تاکہ اپنے گھر میں وہ بیٹھ کر اپنے لیے حلال رزق کھا سکیں، عزت کے ساتھ کما سکیں، اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ اور ان سلائی سینٹر کا الحمدللہ ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک ملتا ہے۔ بعض خواتین ایسی ہمارے پاس آتی تھی
جو یہ اب راشن کی صورت میں یا اسی طرح امداد لینے کے لیے ہمارے پاس آتی تھی، لیکن جب سے انہوں نے سلائی سینٹر، ہم نے ان کو تربیت دی اور ان کو سلائی سینٹر دیے بنا کر دیے، اس میں انہوں نے داخلے لیے اور انہوں نے کورسز کیے، اور اس کے بعد وہ خود کفیل ہو گئے اپنے گھر کی۔ اور اس طرح کی بھی خواتین ہیں جو پچھلے سال لینے کے لیے آتی تھی، وہ اگلے سال اپنی کمائی میں سے کچھ نہ کچھ حسوہ کو لازمی دے کر جاتی ہیں۔ ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ہم نے سلائی مشین دی ہے تو آپ اس کو کما کر اپنی طرف سے کسی بھی بہن کو، بیٹی کو اس کے گھر میں ایک سلائی مشین لا کر دیں، تاکہ یہ صدقہ جاریہ جو ہے یہ چلتا رہے اور اس کا اجر اور ثواب ملتا رہے۔ یہ الحمدللہ ہمارے 10 سلائی سینٹر اور تربیتی مراکز ہیں، جہاں پر فی سینٹر میں 100 طلبہ اور فی مرکز میں جو تقریباً 100 اور 1000 کے قریب جو بچیاں ہیں، ہر مہینے جو ہر سال اور ہر مہینے یہاں پر تربیت لیتی ہیں اور یہاا پر سیکھ کر اپنے لیے حلال اور وافر رزق جو ہے وہ اپنے گھر کی دہلیز پر عزت کے ساتھ حاصل کرتی ہیں۔ تو الحمدللہ یہ بہت بہترین آپ کے بھائیوں کا ایک پروجیکٹ ہے، آپ کے تعاون سے یہ بھی الحمدللہ ہمارا ایک شعبہ جو ہے یہ کام کر رہا ہے۔ یہ بھی الحمدللہ خاندانوں کی تعمیر حسوہ کی طرف سے ان کے جو مستحقین ہیں ان سے مالی بوجھ کم کرنے کے لیے، چونکہ شادیوں میں اخراجات ہوتے ہیں اور غریب آدمی جو ہے بالکل افورڈ نہیں کر سکتا، جس کی 20-25 ہزار 15 ہزار جس کی تنخواہ ہو، وہ اپنی بہن بیٹی بچی کو کیسے رخصت کر سکتا ہے؟ تو اس میں وہ اس کے لیے بہت بڑی مشکلات ہوتی ہیں، اور پھر معاشرے کی طرف سے بھی ایک آزمائش اس کے لیے پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر گھر کی طرف سے بھی کہ کس طرح اپنی بیٹی کو، بہن کو اور بچی کو کس طرح رخصت کرے۔ تو یہ بھی پروجیکٹ الحمدللہ شادی کا جو پروجیکٹ ہے الحمدللہ حسوہ اس میں بھی کام کر رہی ہے، آپ کے بھائی اس میں بھی کام کر رہے ہیں، اور اس میں الحمدللہ ہم نے 100 جو ہے خاندانوں کی شادی جو ہے وہ پچھلے سال الحمدللہ حسوہ کے تحت ہو چکی ہے، اور اس مہینے بھی تقریباً 100 کے قریب جو ہے بچیوں اور بچیوں کی شادی کا ہمارا پروجیکٹ ہے انشاءاللہ، جس میں ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اسپانسر کرتے ہیں، اور تقریباً چونکہ یہ غریب بچیاں ہوتی ہیں، ضرورت کا ہم ان کو سیدھا جو سامان ان کو لے کر دیتے ہیں، فی گھر جو ہے ہم 1 لاکھ روپے ان کو اسپانسر کرتے ہیں، تاکہ جو بھی چھوٹا موٹا ان کے گھر کا سامان ہو، جو ضرورت کا سامان ہو، تاکہ وہ بچی عزت کے ساتھ اور اس کا باپ جو ہے عزت کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت کرے، اور وہ بیٹی عزت کے ساتھ جو ہے اپنے گھر میں جائے اور وہاں پر اپنا گھر بسائے اور گھر آباد کرے۔ یہ بھی الحمدللہ حسوہ جو ہے اس میں الحمدللہ کام کر رہی ہے۔ یہ بھی آپ بھائیوں کے تعاون سے خاندانوں کی تعمیر اور بوجھ کو، مالی بوجھ کو کم کرنا، اور ان کے ساتھ عزت نفس کا ان کا خیال رکھنا۔
رمضان المبارک کی آمد ہے الحمدللہ۔ حسوہ جو ہے نیکیوں کا سفر، سب کے ساتھ مقصد صرف مالی امداد نہیں بلکہ یہ بھی یقینی بنانا کہ کوئی جو ہے وہ دسترخوان خالی نہ رہے۔ تو اس تحت ہم الحمدللہ 15 سے زیادہ مقامات پر وسیع افطاری کا انتظام کرتے ہیں۔ ہم بھی اگر اپنے گھروں میں روزہ کھولتے ہیں تو جو مستحق افراد ہیں ان کو بھی ہم یہ سہولت میسر کریں تاکہ وہ بھی رمضان اپنا عزت سے گزار سکیں۔ تو یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں میں طرح طرح کے جو کھانے کھائیں اور طرح طرح کے اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہوں، یہ اللہ کا شکر ہے، لیکن اس کا شکر اس وقت ادا ہوگا جب ہمارے دسترخوان میں ان غریبوں کا بھی حصہ ہوگا، جب ہم اپنے دسترخوان میں ان کو بھی شامل کریں گے۔ الحمدللہ ہمارے دسترخوان جو ہے وہ رمضان میں وسیع ہو جاتے ہیں اور ہر قسم کی اللہ کی نعمت اس پر میسر ہوتی ہے، لیکن آپ سوچیں کہ کچھ ایسے بھی گھر ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی افراد ہوتے ہیں جن کے پاس پانی کھجور کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، تو وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بھائیوں کے تعاون سے ہم الحمدللہ 15 مقامات پر افطاری کا جو ہے بندوبست کرتے ہیں، جس میں مدارس بھی ہیں جو یتیم اور مسکین بچے ہیں، اور اسی طرح مسافر بھی ہیں، اور اسی طرح حسوہ سینٹر میں بھی، اور اسی طرح اور مقامات پر بھی ہم ان کے لیے جو ہے افطاری کا پروگرام کرتے ہیں اور ان کے افطاری کرواتے ہیں۔ اسی طرح راشن کی جو تقسیم ہے، خاندانوں کی دہلیز تک راشن کی رسائی کا ہدف جو ہے الحمدللہ اب تک ہم نے 45,000 جو راشن ہیں اور جو 45,000 خاندانوں میں راشن جو ہے الحمدللہ ہم تقسیم کر چکے ہیں، اور یہ ہمارا ہدف جو ہے اس کو لاکھوں کی طرف لے کے جانا۔ غربت بھی بڑھ رہی ہے اور لوگوں کے جو ہے ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے، اور بیچارے ہر سال اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ حسوہ کی طرف سے پچھلے سال ہمیں راشن ملا تھا تو اس سال بھی ہمیں راشن ملے گا، تو وہ تقریباً 2 مہینے پہلے، 1.5 مہینے پہلے ہی ہمارے پاس درخواستیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنے لوگوں کو کس طرح ہم افطاری کا سامان دے سکتے ہیں، کس طرح ان کے گھروں میں ہم یہ راشن پہنچائیں اور کیا کریں۔ تو الحمدللہ اپنی استطاعت کے مطابق آپ بھائیوں کے تعاون سے ہم افطاری بھی پہنچا رہے ہیں، ہم ان میں جو ہے یہ راشن بھی یہ ان کے گھروں تک پہنچا رہے ہیں تاکہ رمضان کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کو افطار کروائی تو گویا یہ بھی اس کے اجر اور ثواب میں شامل ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے سیلابوں میں بھی راشن کی تقسیم کی، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان میں بھی اسی طرح خدا نخواستہ جو قدرتی آفات آتی ہیں اس میں بھی الحمدللہ ہم جو ہے تقسیم کرتے ہیں۔ راشن جو ہے وہ گھر کی ضرورت ہوتی ہے وہ پہنچاتے ہیں۔ رمضان کے بعد عید قربان ہے۔
یہ عید قربان پہ جو ہے قربانی کا سلسلہ بھی الحمدللہ حسوا کے تحت جو ہے وہ جاری رہتا ہے، اور اس میں ہم بعض جگہوں پر جس طرح تھر ہو گیا وہاں پر ہم پورے جانور جو ہے اور کئی جانور جو ہے ہم وہاں پر بھیجتے ہیں، وہ وہیں پر قربانی کرتے ہیں، وہیں پر اس کا گوشت تقسیم کرتے ہیں، اور اس میں الحمدللہ روزانہ کھانے کے پوائنٹ سے لے کر بڑے پیمانے پر رمضان میں راشن اور اسی طرح گوشت کی جو تقسیم ہے، یہ سارا سلسلہ جو کھانے پینے کے حوالے سے الحمدللہ 1196 گھرانوں میں ہم نے گوشت کی تقسیم جو ہے اس کا عمل مکمل کیا ہے، جس میں 40 ٹن سے زائد جو ہے وہ گوشت ہم نے تقسیم کیا ہے۔ تو ہم اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہماری پہنچ میں کوئی بھی جو شخص ہے وہ بھوکا نہ رہے، اور یہ گوشت جو ہے یہ جس طرح امیروں کا حق ہے اس پر غریبوں کا بھی حق ہے، اور الحمدللہ ہم کیٹل فارمنگ سے ہم وابستہ ہیں، تو ہمارے ساتھ کافی دوست احباب جو ہے وہ بھی تعاون کرتے ہیں، مکمل جانور جو ہمیں دیتے ہیں ہم وہاں الحمدللہ پہنچاتے ہیں تھر میں اور مختلف علاقوں میں جہاں بالکل پورا سال لوگ گوشت سے کھانے سے بالکل محروم ہو جاتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی کمیونٹی کے اندر ہم جو ہے وہ گوشت کی تقسیم کریں، ایسی جگہوں میں گوشت بھیجیں، اور پھر کراچی کے اندر ارد گرد جو گوٹ ہے گاؤں ہے آپ جانتے ہیں اس میں کس طرح بیچارے غریب سارے سال گوشت کو ترستے رہتے ہیں، اور سال کے بعد ان کی خواہش ہوتی ہے کہ عید قربان پر ان کو جو ہے وہ گوشت کی فراہمی ہو، تو الحمدللہ حدثہ اس میں بھی کام کر رہا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانے کا جو دسترخوان کا ہمارا پروجیکٹ ہے حسوا کا، تو جہاں دوسرے ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں، روزگار دے رہے ہیں اور اسی طرح دوسری سہولیات دے رہے ہیں، تو کھانا بھی انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ کھانا جو ہے بھوکے کو تو صرف کھانا چاہیے ہوتا ہے، بعض ہمارے ساتھی اور دوست یہ ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ کھانا نہیں کھلانا چاہیے، اس کے بجائے کوئی روزگار دیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں ایک بھوکا ہے اس کو کھانا ہی چاہیے، روزگار بھی ہم اس کا بھی بندوبست کرتے ہیں، اس کا بھی ہم جو ہے ان کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ، تاکہ کوئی باعزت روزگار بنا سکے، لیکن بھوکے کو کھانا ہی چاہیے ہوتا ہے، اس لیے ہم دسترخوان لگاتے ہیں۔ وہاں پر ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو بیچارے مزدوری کرتے ہیں اور دن کو صرف غربت کی وجہ سے کھانا نہیں کھا سکتے تھے، الحمدللہ ہم نے دسترخوان اس لیے لگایا تاکہ وہ دوپہر کو کھانا کھا سکیں اور اپنا پیٹ بھر سکیں اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ یہ کھانا بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ ایک بھوکا آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ آپ سے کہتا ہے کہ مجھے کھانا کھلاؤ، آپ اس کو کہتے ہیں نہیں ہم آپ کو روزگار دیں گے، پہلے اس کو کھانا کھلانا ہے پھر اس کو روزگار بھی دینا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کھانے کی بڑی فضیلت رکھی ہے، تو الحمدللہ ہمارے 2 مراکز جو ہے کراچی میں اور بہاولپور میں کام کر رہے ہیں، 150 سے 200 افراد جو ہیں اس مراکز سے روز مستفیض ہوتے ہیں، جس میں خواتین بھی ہیں، بیچاری ایسی خواتین آتی ہیں جن کے گھروں میں شوہر نہیں ہے یا کسی اور وجوہات کی وجہ سے نہیں کر سکتے افورڈ، تو الحمدللہ حسوا کے دسترخوان جو ہے ان کے لیے اویلیبل ہوتا ہے۔ آپ بھائیوں کے تعاون سے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جو ہمارے ساتھ اس پروجیکٹ میں اور دوسرے پروجیکٹوں میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔
یہ ہسوا کا ایک بڑا اہم پروجیکٹ ہے جو وقار کی بحالی اور خود مختاری کا سفر جو ہے، آپ دیکھیں ہمارا مشن جو ہے جسمانی کمزور کے حامل افراد کو معاشرے کا متحرک حصہ بنانا اور انہیں آزادانہ زندگی جو ہے گزارنے کے قابل بنانا۔ جو ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں اس میں ٹرائی سائیکلز ہے، ویل چیئرز ہیں، تو ہم ان کو دیتے ہیں تاکہ جو اس طرح کے افراد ہیں جو اپنے گھر میں یا گھر سے باہر نکل کے مسجد میں آنا جانا کر سکتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ابھی تھوڑے دن پہلے ایک ایسے حافظ صاحب آئے تھے جو بیچارہ حافظ قرآن بھی تھے اور مدرسے میں پڑھاتے بھی تھے، لیکن وہ بیچارہ ٹرائی سائیکل نہیں تھی، اس کے پاس ویل چیئر نہیں تھی، وہ مسجد جاتا تھا، بازار سے گزرتے ہوئے اس کے کپڑے بھی خراب ہو جاتے تھے۔ اس نے ہمارے سے یہ ریکویسٹ کی، ہم نے اس کو دی، ہمیں یہ خوشی ہوئی کہ الحمدللہ وہ ابھی باعزت طریقے سے خود بھی جا سکتا ہے یا کوئی اس کو عزت کے ساتھ مسجد تک پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ جو معذور افراد ہیں ان کے لیے ہسوا الحمدللہ یہ تعاون کر رہی ہے، جو ویل چیئر ہے اس کی مد میں، اور تقریباً ٹرائی سائیکل جو ہے ایک 20,000 کی اور ویل چیئر جو ہے تقریباً 13,500 کی وہ آتی ہے۔ الحمدللہ ہم اس میں یہ ٹرائی سائیکلز جو ہے 111 اور ویل چیئرز جو ہے یہ 50 ویل چیئرز ہم اس میں دے چکے ہیں تاکہ یہ معذور افراد جو ہے جو تھوڑے بہت معذور ہوتے ہیں یہ بھی اس معاشرے کا حصہ بن سکے اور کہیں عزت کے ساتھ آئے جا سکیں۔ يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي امید کی تعمیر، گھروں کی تعمیر، بے گھر خاندانوں کی بحالی اور ان کے لیے چھت مہیا کرنا، اور ہمارا مشن یہ ہے کہ ان مستحق خاندانوں کو محفوظ چھت اور محفوظ گھر بنا کے دینا، اور یہ انسانی ضرورت بھی ہے گھر جو ہے، اور آپ کا تعاون جو ہے محض ایک گھر کے لیے نہیں بلکہ ایک نسل کی تقدیر جو ہے وہ بدل سکتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے کافی حد تک جو ہے اس میں گھروں کی تعمیر جو ہے 50 کے قریب ہم نے جو ہے وہ گھر تعمیر کر کے دیے ہیں، اور خاص طور پر ہم اسی طرح جو بیکورڈ علاقے ہیں اس میں گھروں کی تعمیر جو ہے اس کی ترجیح رکھتے ہیں، تا اس میں ہمیں 2-3 فائدے ہیں۔ ایک تو لاگت اس میں کم آتی ہے، دوسرا وہاں پر جو نئے مسلمان ہونے والے افراد ہیں جن کو ان کے گھر والے گھروں سے نکال دیتے ہیں وہ بے گھر ہو جاتے ہیں، بے خاندان ہو جاتے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسے افراد کا جو ہے دست بازو بنیں تاکہ وہ مسلمان ہوئے ہیں تو، اور اس میں غیر مسلم بھی شامل ہیں، لیکن مسلمان ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے اس کا ازالہ کیا جائے اور ان کو جو ہے وہ چھت مہیا کی جائے۔ تو الحمدللہ آپ کے بھائی آپ کے تعاون کے ساتھ اس پروجیکٹ میں اور اس نیکی کے کام میں بھی شامل ہیں۔ الحمدللہ یہ اسلامک پروٹیکشن جو ہے یہ بھی ہسوا کا ایک اہم ادارہ ہے، اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا نوجوانوں میں بھی اور عالمی طور پر بھی اب سوشل میڈیا پر کام ہو رہا ہے، اور نوجوان جو ہے اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں میں
کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ الیکشن کیسے جیتے ہیں. وہ صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے اور ٹویٹر کی وجہ سے وہ الیکشن جیتے ہیں. تو الحمدللہ ہماری پوڈ کاسٹ جمعے اسلامک شارٹس جو ہیں تقریباً 1.5 ملین 15 لاکھ لوگ جو ہے ہمارے اس چینل کو دیکھ چکے ہیں, فالو کر چکے ہیں. اور اسی طرح ٹک ٹاک پر بھی ہمارے جو ویورز ہیں ان کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم نوجوانوں کو ایسا کنٹینٹ دیں تاکہ وہ دین کی طرف آئیں, جو ان کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں, اور پاکستان کے ساتھ اسلام کے ساتھ ان کی محبت ہو تاکہ وہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو سکیں اور کسی ایسی تنظیموں کے ہاتھ نہ لگ جائیں جہاں پر وہ پاکستان مخالف یا اپنے وطن کے خلاف اس طرح کے کام کر سکیں. ان کو ہم مثبت سرگرمیاں اور ان کے جو سوالات ہیں, اشکالات ہیں, ان کا ہم ان کو جو ہے وہ جواب دے سکیں. تو الحمدللہ اسلامک پروڈکشن جو ہے یہ بھی ادارہ حسوہ کے تحت الحمدللہ کام کر رہا ہے, اور مختلف پوڈ کاسٹ ہیں, جمعے کے خطبات اور اسلامی جو معلومات ہر اس کے حساب سے, موضوع کے حساب سے الحمدللہ ہم اس میں آپ کو مہیا کر رہے ہیں.
ناظرین، اس وقت ہم بنیر کے اس علاقے میں موجود ہیں جہاں یہ کلاؤڈ برسٹ نے جس علاقے کو سب سے زیادہ متاثر کیا، اور یہ جو نوجوان میرے ساتھ کھڑا ہے یہ اس کے اپنی فیملی سے 19 سے 20 افراد اس فلڈ کا شکار ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کہنے کہ جو ہمارے فیملی کے بڑے تھے، جو ہمارے گھر کے بڑے تھے، وہ آؤٹ آف کنٹری تھے، روزگار کے سلسلے میں وہ ملک سے باہر تھے، اور یہ سب کچھ ہمیں اپنے بلبوتے پر کرنا پڑا۔ آپ اس کی عمر دیکھ لیں اور اس کا غم دیکھ لیں۔ میں تو اس کے کلیجوں کو دیکھ کے پریشان ہوں کہ اتنا بڑا غم یہ اس کلیجے پہ لے کے کیسے گھوم رہا ہے، اور اتنا حوصلہ یہ رب تعالیٰ نے ان کو حوصلہ دیا ہوا ان چیزوں کا۔ ابھی جو سیلاب آیا تو سیلاب کے دوران آپ نے دیکھا کتنی تباہی ہوئی، اور خاص طور پر بنیر میں، اور اسی طرح گھاروں میں پچھلے دنوں پانی جو آ گیا تھا، اور خاص طور پر بنیر میں ایک بڑی تباہی مچی۔ تو الحمدللہ یہاں سے ہم بنیر پہنچے، ہماری ٹیم پہنچی، آپ بھائیوں کا اصرار تھا اور تعاون تھا کہ آپ بنیر بھی جائیں اور بنیر جا کر لوگوں کی خدمت کریں۔ تو ہم نے الحمدللہ وہاں پر 1000 سے زیادہ جو ہے وہ راشن کی تقسیم کی۔ فوراً ہماری جو ٹیم ہے وہاں پہنچی، کھانا پکایا کھانا ان کو دیا ہم نے، اور اس کے ساتھ ہم نے تقریباً 100 سے زائد خاندانوں میں بعد میں جو ہے وہ کیش جو ہے ان کے اندر تقسیم کیا، تاکہ وہ اپنی زندگی کی جو ضرورت ہے وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ کھانا بعد میں زیادہ پہنچ چکا تھا اور راشن اور میڈیکل پہنچ چکا تھا۔ پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو جو ہے پراپر طور پر کیش کی جو ہے وہ تقسیم کی جائے، تاکہ یہ بیچارے جو ہے اپنی زندگی بحال کر سکے۔ بہت ہی برے حالات تھے بنیر کے اندر، اور بہت ہی تباہی تھی، اور قیامت صغریٰ کا ایک منظر جو ہے وہ بنیر پیش کر رہا تھا۔ لیکن آپ بھائیوں کے تعاون سے الحمدللہ یہ خیر کا کام جو ہے یہ بنیر تک بھی پہنچا، اور بنیر کے اندر بھی آپ کے تعاون ہمارے ساتھ رہا، اور آپ الحمدللہ وہاں بھی ہمارے ساتھ نیکی کے کام میں شامل رہے۔ یہ ہسوا کے جو پروجیکٹس ہیں الحمدللہ آپ کے سامنے ہم نے اس کو رکھا، اور ایک ایک کی ہم نے آپ کو ڈیٹیل بتائی کہ کس کس شعبوں میں ہم الحمدللہ کام کر رہے ہیں اور کس طرح یہ خدمات ہم انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ سارا آپ بھائیوں کے تعاون سے ہے، اور یہ امانتیں ہیں جو ہم آپ کی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ اس نیکی کے سفر میں آپ ہمارے ساتھ رہیں، شامل رہیں، شانہ بشانہ رہیں، ہم تاکہ بڑھ چڑھ کر دنیا میں اور پاکستان میں ہر شعبے میں اپنی خدمات پیش کریں، تعلیم ہو، صحت ہو، ترقی ہو، ہر شعبے میں ہم جو ہے اپنی سہولیت جو ہے اپنی خدمات وہ پیش کریں۔ اور یہ اسی طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ جب آپ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، ہمیں مفید مشورے دیں گے، ہمارے لیے دعا کریں گے اور ہمیں شاباش دیں گے۔ جزا تو اللہ نے دینی ہے، لیکن آپ کی حوصلہ افزائی جو ہے یہ الحمدللہ ہمارے لیے بہت حوصلہ افزا ہے، اور اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور دیکھیں کہ نیکی کا کام جو ہے یہ کرنے میں کتنی خوشی میسر ہوتی ہے، اور کتنا اللہ اس پر راضی ہوتا ہے، اور کتنا دل کو سکون ملتا ہے۔ بس نیکی جو ہے وہ نیکی ہوتی ہے، وہ چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوٹی سی بھی نیکی کی جائے تو اس کا اجر اور ثواب یہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھائیوں کا ساتھ ہمارے ساتھ ہو انشاءاللہ۔ یہ ہسوا نام ہے خدمت کا، اور ہسوا نام ہے ہمت کا، ہسوا نام ہے جذبے کا۔ انشاءاللہ ہم بڑھتے چلے جائیں گے، اور ہم اس ملک کے لیے اور عالم اسلام کے لیے، عالم دنیا کے لیے خدمت پیش کر کے جائیں گے۔ ہسوا زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ بہت بہت شکریہ۔